بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اگلے اشعار کی تشریح کریں گے۔ نظم ہماری ہے بچے کی دعا۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ پروانے، پتنگے، شمع، موم بتی۔ اس کا مفہوم ہے یا رب میری زندگی پروانے کی طرح ہو، جس طرح پروانہ شمع کی محبت میں جل جاتا ہے اسی طرح کی محبت مجھے علم سے ہو جائے۔ آگے اس کی تشریح ہے۔ پاکستان کے عظیم ترین شاعر علامہ اقبال مفکر، فلسفی، استاد، وکیل، سیاستدان تھے۔ اس نظم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رحم و برکت، ہدایت، مغفرت اور رہنمائی طلب کی ہے۔ نظم بچے کی دعا علامہ اقبال کی مشہور زمانہ دعا ہے۔ یہ آپ نے تشریح کی شروع کی 3 لائنیں جو ہیں وہ آپ نے ہر اشعار میں لکھنی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ شروع ہو رہی اس کی تشریح کہ اس شعر میں شاعر یہ دعا کر رہا ہے کہ یا رب میری زندگی ایک پروانے کی طرح ہو، جس طرح پروانے کو شمع سے محبت ہوتی ہے اور پروانہ روشنی کی خاطر اپنی جان خوشی سے پیش کرتا ہے اور اس کی محبت میں جل جاتا ہے، اسی طرح مجھے بھی علم سے محبت ہو جائے اور میں دن رات محنت کر کے علم حاصل کروں اور پھر محنت، لگن اور خلوص سے نیت جیسی صفات اپنا کر اپنے وطن کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کروں، ہر ممکن حد تک دوسروں کی مدد کروں اور علم کی شمع سے مجھے بے پناہ محبت شفقت ہو جائے، کیونکہ میں اپنے وطن کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں اور مجھے علم کا نور پھیلانے سے محبت لگن ہو۔ آخر میں شعر ہے، ہر فرد میری قوم کا ایک ایسا فرد ہو، اپنی خوشی وطن کی خوشی پر وار دے۔ اگلا شعر آپ کا جی، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ غریبوں، محتاجوں، ضعیفوں، کمزوروں۔ اب اس کا مفہوم ہے، شاعر اس شعر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ مجھے ایسا انسان بنا دے کہ میں غریبوں، درد مندوں، ضعیفوں کے کام آ سکوں اور ان سے محبت کر سکوں۔ تشریح، پاکستان کے عظیم ترین شاعر علامہ اقبال مفکر، فلسفی، استاد، وکیل اور سیاستدان تھے۔ اس نظم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم، برکت، ہدایت، مغفرت اور رہنمائی طلب کی۔ نظم بچے کی دعا علامہ اقبال کی مشہور زمانہ دعا ہے۔ اب اس شعر میں شاعر یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے ایک اچھا اور نیک انسان بنا دے، اور ایسا انسان جس سے میں ایک دوسرے کے کام آ سکوں، کیونکہ میری زندگی کا اولین مقصد غریبوں، درد مندوں، ضعیفوں کے کام آنا ہے اور ان سے محبت کر سکوں۔ میرا تعلیم حاصل کرنے کا مقصد انسانیت کی خدمت ہو اور ہر ممکن طریقے سے میں مدد کروں اور دکھی انسانیت کے کام آؤں۔ میں ہر وہ کام کروں جو انسان کے فلاح و بہبود کے لیے ہو۔ یہی میرا قومی اور دینی فریضہ ہے۔ آخر میں شعر ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ لاسٹ کا شعر آپ کا ہے جی، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس پر چلانا مجھ کو۔ اس شعر کا مفہوم ہے جی، آخری شعر میں شاعر اللہ سے اپنی سلامتی کی دعا کرتا ہے کہ مجھے ہر برائی سے بچا اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کی تشریح ہے، پاکستان کے عظیم ترین شاعر علامہ اقبال فلسفی، مفکر، استاد، وکیل اور سیاستدان تھے۔ اس نظم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم، برکت، ہدایت، مغفرت اور رہنمائی طلب کی ہے۔ نظم بچے کی دعا علامہ اقبال کی مشہور زمانہ دعا ہے۔ نظم کے آخری شعر میں اللہ تعالیٰ سے اپنی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں کہ اے میرے رب میری رہنمائی فرما اور مجھے ہر قسم کی برائیوں سے بچا لے اور مجھے اپنی رحمت سے اس نیک اور اچھے راستے پر چلا، اور مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے نیک اور صالح بندے ہیں، جن پر تو اپنا کرم اور رحمت فرماتا ہے، اور مجھے ان لوگوں میں شمار نہ کر جن پر تو نے اپنا
غضب نازل کرنا ہے، اور مجھے ان لوگوں کی صحبت سے بچانا، اور ان لوگوں کی صحبت سے بچانا، اور مجھے ان لوگوں سے ملوانا جو تیرے نیک برگزیدہ بندے ہیں، جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ اے اللہ مجھے نیک راہ یعنی صراط مستقیم دکھا دے، اور نیک کاموں کی توفیق بخشنا، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ ہے کہ کیا آپ غریبوں کی حمایت کرتے ہیں تو کیسے؟ جی ہاں، میں غریبوں کی حمایت کرتا ہوں، اور غریبوں کی مشکلات میں ان کی مدد بھی کرتا ہوں۔ اب شاعر کس طرح کی زندگی چاہتا ہے؟ شاعر زندگی چاہتا ہے سے مراد یہ ہے کہ پروانے کی طرح، جس طرح پروانہ شمع سے محبت کرتا ہے، اس طرح مجھے علم سے محبت ہو اور میری زندگی بھر علم حاصل کروں۔ یہ آج ہماری اس تشریح کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اب آگے ہم مرکزی خیال کریں گے۔ شاعر کا نام علامہ اقبال۔ ہمیں ہر ممکن حد تک دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ انسان وہی اچھے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ ہمیں علم کی روشنی سے جہالت کے اندھیرے دور کرنے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم اور رہنمائی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اب آپ نے اشعار کی تشریح اور مرکزی خیال کو بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔